بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی ایک اور قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی قسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر ایک بڑھیا کی ایک جھوپڑی دیکھی، تو وہاں پر آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہاں پر بکری سے دودھ پیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معبد رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ایک برتن لائیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بکری بالکل مریل سی ہے، اس کا دودھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک برتن لاؤ۔ وہ برتن لائیں، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا اور اس کے تھنوں میں بہت ہی دودھ بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہ دودھ حضرت معبد رضی اللہ عنہا کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکری کا دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میزبان کو پہلے مہمان کو پیش کرنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت خاص ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر معبد کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ شام کے وقت حضرت معبد رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے اور اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا، دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے اور بیوی سے بولے اے معبد، یہ دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دیتی ہی نہیں تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ حضرت معبد رضی اللہ عنہا بولی آج یہاں سے ایک بہت ہی مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت معبد رضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے اور بولے ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں معبد رضی اللہ عنہا نے کہا ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ بات کرنے کے بعد جب وہ خاموش ہو جاتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تو وہ فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں، اگر اس وقت میں یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اب میں اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معبد اور حضرت ابو معبد ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور انہوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہا کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہا باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی مجھے معلوم نہیں۔ یہ سن کر
ظالم ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کی کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے تھے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرہ کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی، دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے حرہ کے مقام تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں بھی تیزی ہو گئی تو پھر وہ مایوس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرہ کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرہ نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایات میں ہے کہ 500 سے زیادہ کچھ انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کے مقام پر تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں اکثر تشریف لاتے رہے اور اس مسجد کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا آج تک کسی بھی موقع پر اتنا خوش نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کر کھڑے ہوئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ناظرین، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ہونا شروع ہو چکے تھے۔
جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً محسوس کر لی، اس وقت تک دھوپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ اشعار تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ راستے میں آپ کی آمد کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہی ہیں، تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہیے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستیوں کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں پر فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ المنورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی تھی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم بن عوف میں ہوئی۔ اس میں اس وقت تک کوئی مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چوہارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور سلام ہو اللہ کے رسول پر، اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دے دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فاصلہ کر رہی ہو، وہ یہ فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے جمعہ کی نماز ادا کی تھی، عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت بھی ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں، اور زندگی کی ضروریات کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرائے اور اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی چلے گی، اور اسے اپنی منزل بھی معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اے اللہ، انہیں برکت عطا فرما، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اس طرح بنی ساعدہ کے علاقے سے گزرے، ان حضرات نے بھی یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننہال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم آپ کے ننہال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے۔ یہاں آپ کے رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ پھر یہ کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام خالد ابن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے مقام پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر سے کھڑی ہو گئی اور چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے ہی بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور ساتھ ہی فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ دہرایا اور پھر فرمایا، انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسعد بن زارہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لیے خوشی سے سرشار ہو کر بجانے لگی اور یہ کہنے لگیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور ان کے نزدیک اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ ساری بچیاں بولی، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک مسجد نبی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا تھا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ ہی اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے اور انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال و دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی الشریف ہے۔
جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اسی جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، اور اسعد بن زارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایات بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی تھی۔ واہ سبحان اللہ، کیا قسمت پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ناظرین غور کیجئے، یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ یہ روایت بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کریں، چنانچہ رقم ادا کر دی گئی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دوسری اینٹ اپنے ہاتھ سے رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرما دیا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ ناظرین یہ حدیث مستدرک الحاکم میں درج ہے اور اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ آپ پتھر لگانا شروع کر دو، تو مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے، اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود و انصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کیا کرتے تھے۔ مسجد نبی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی، اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا تھا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا تھا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا تھا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے اور مسجد پر نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کے لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام
رضوان اللہ عنہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جان فشانی سے اینٹیں ڈھونڈنے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد وہ پتھر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا، عمار تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند انسان تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہو۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑ لیتے۔ دوسرے صحابہ یہ دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور مسجد کا پہلا فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ یہ اس لیے بچھائیں گی کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے یہ زمین کا ٹکڑا جنت کے مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میری یہ مسجد صنع کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبی کے وسیع ہونے کی پہلے ہی اطلاع دی تھی اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبی کے ساتھ ہی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی، حضور آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دیجیے کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے، اس میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیا یعنی جو گھڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ہم گھبرا گئے کہ کہیں پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا اور ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا اور دن بھی سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اساد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن رافع رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے تھے۔ راہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے اور ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا اور دایا ام ایمن رضی اللہ عنہا جو زید بن حارثہ کی اہلیہ بھی تھیں، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کر وہ مدینہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درجہ عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ شادی شدہ تھی تو ان کے شوہر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بعد میں ہجرت کی تھی اور اپنے شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ میں ہی چھوڑ آئی تھیں۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، گرفتار ہوئے، لیکن انہیں چھوڑ دیا گیا، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ آ گئے اور ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بہن حضرت اسمہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ یہاں ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یہ مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ اس کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ کفار نے مدینہ میں مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور یہ مہاجرین آئے ہیں، ان کے ہاں کوئی نیرینہ اولاد نہیں ہوئی، یعنی بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے، کیونکہ یہودی جادو کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر ان لوگوں کو یہ بات غلط ثابت ہوگی کہ ان کے جادو کا اثر نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبی کی تعمیر مکمل ہوئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے۔ وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لے کر آئے۔ ناظرین، حضرت تمیم دارمی رضی اللہ عنہ نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا جاتا اور یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو دیکھ کر کتنے خوش ہوئے، قربان جاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشان لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دیں۔ کچھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے اور ان پر مٹی کی لیپ کی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اور وہ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن ان میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی لے گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں دعا تھی: اے اللہ، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ ہوں۔ مسجد نبی کے قریب چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصاری مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا ان کے نام بنی قنیقہ اور بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا۔ اس بھائی چارے سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر ہوا تھا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبی کی تعمیر کے بعد ہوا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے: اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غم گساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، ایسا وقت تو نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں پر اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایات ملتی ہیں کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں نصف حصہ دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا
اور اس طرح ہر چیز کا نصف حصہ اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کے 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب مسئلہ سامنے یہ آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند نہ آئی۔ پھر کسی نے کہا بغل بجا دیا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، اس کے لیے یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی مشورہ دیا کہ آگ جلا دیا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ یہ تو طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ بھی دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بغل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ پھر اس نے کہا تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتایا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح پہلی اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ تو ناظرین یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مبنی سیرت النبی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجئے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، پھر ملیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔